برحق ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ دین ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے جب بھی مانگیں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ ہمارے ہاں چونکہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے الا ماشاء اللہ جس کو دنیاوی ضروریات پوری طرح گھیر لیتی ہیں اور دنیا داری کے مسائل ذہن پر دل پر پوری طرح حاوی ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت تصور یہی رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میری دنیا داری مضبوط ہو جائے، میری دنیا داری مکمل ہو جائے، میرے روزمرہ کے کام پختہ ہو جائیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان دینی کاموں کو بھی معاذ اللہ دنیا کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کعبۃ اللہ میں جا کر بھی، بیت اللہ شریف کا طواف کر کے بھی، حجر اسود کے بوسے کے بعد بھی، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کے بعد بھی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت کی حاضری کے دوران بھی الا ماشاء اللہ لوگ دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں۔ میرا فلانا کام ہو جائے، میرے بچوں کے معاملات سنور جائیں، فلاں کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ دنیا کی خیر اللہ سے مانگنا برا نہیں، لیکن صرف دنیا ہی مانگنا اور اپنی آخرت کو فراموش کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر قریش مکہ کی اس عادت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا جب وہ حج کرتے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، ان میں سے کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں دنیا عطا کر دے، ہمیں دنیا دے دے۔ رب فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ مانگی بھی ہے تو صرف دنیا، حج کر کے بھی دنیا، اللہ کے گھر جا کے بھی دنیا، شیخ کا بیعت ہو کے بھی دنیا، دینی محفل سے مراد بھی یہ، دینی اجتماعات کر کے بھی، دینی مدارس قائم کر کے بھی، خانقاہ کا مسجد کا ماحول بنا کے بھی، اس سے بھی مطالبہ فقط دنیا کا۔ ان کفار کی اس عادت کو ذکر کر کے ہمیں سمجھایا گیا کہ جو فقط دنیا مانگتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ، اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اچھا انہوں نے دنیا بھی مانگی تو صرف دنیا مانگی، حسنہ نہیں مانگی۔ اور یہاں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، دنیا بھی دے تو حسنہ دینا، وہ دنیا دینا جو ہمارے دین کو تقویت دے، وہ دنیا دینا جو ہمارے اعمال حسنہ کو مضبوط کرے، دینی معاملات کو تقویت دے، دنیا بھی وہی عطا فرما۔ اور ساتھ کہتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی ہی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا ایسوں کو ان کی کمائی ہی ملے گی، جو انہوں نے کیا ہے وہ خوش نصیبی انہیں ضرور میسر آئے گی، چونکہ دنیا بھی مانگ رہے ہیں، آخرت بھی مانگ رہے ہیں۔ ہمیشہ کوئی بھی کام کریں کسی قسم کا بھی، اس میں یہ دیکھیں کہ کیا اس میں میرے لیے کوئی ذخیرہ آخرت بنے گا، کیا یہ کام میری قبر میں، حشر میں، قیامت میں میرے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا۔ میں بڑے درد سے عرض کرتا ہوں بعض لوگ دینی کام کرتے ہیں اور ان سے جب سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات تکلیف دہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس دینی کام کے پیچھے بھی وہ والا خلوص نہیں جو ایک مسلمان کا رب اور رسول کے ساتھ ہونا چاہیے، اس دینی کام کے پیچھے بھی کچھ دنیاوی مقاصد موجود ہیں۔ تو اگر بڑی پگڑی اور بڑے جبے کے پیچھے بھی ایک دنیا دار چھپا ہوا ہو، لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، رب اور رسول کو تو نہیں نہ دیا جا سکتا۔ وہاں تو دلوں کا خلوص ہی پہنچتا ہے، وہاں تو نیتوں کا حسن ہی پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی سوال کیا جائے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سوال کیا جائے۔ ایک لفظ ہے حدیث پاک میں جس کو عافیت کہتے ہیں، ترمذی شریف میں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیں جو میں اپنے رب سے مانگوں۔ چیز مانگنی ہوتی ہے نا، بعض اوقات موقع ملتا ہے تو کئی دفعہ انسان امتحان میں آ جاتا ہے کہ اب مجھے موقع مل گیا ہے، مجھے کہا گیا کچھ مانگ لو تو بھلا میں کیا مانگوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا جان ہیں، عرض گزار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا رب سے عافیت مانگو۔ کہتے میں کچھ دن رکا، کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر بارگاہ ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے مالک سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے پھر فرمایا اللہ سے مانگنا تو عافیت مانگنا۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ عافیت کیا ہے؟ عافیت یہ ہے کہ یا اللہ ظاہری پریشانیاں، باطنی پریشانیاں، اے اللہ ظاہر کے میل کچیل بھی دور ہو جائیں، باطن کے بھی دور ہو جائیں، اے اللہ ہر معاملے میں، ہر آزمائش میں، ہر دکھ میں ہمیں تیری پناہ نصیب ہو جائے۔ یہ عافیت ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں عافیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں اگر کسی کو میسر آئے تو، عافیت سے بڑا حسن کوئی نہیں اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے۔ اور ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ یہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں عافیت کا مطلب ہے دل کا قرار، عافیت کا مطلب ہے باطن کا سکون، عافیت کا مطلب ہے انسان کے مزاج کا حوصلہ، ٹھنڈک، بردباری۔ اس بندے کو عافیت نصیب ہو جاتی ہے گویا اللہ اسے سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔